ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ 12 مہینوں میں سے واحد رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ باقی جو 11 مہینے ہیں، شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، باقی جو 11 مہینے ہیں ان کے نام احادیث میں ہیں، آثار صحابہ میں ہیں اور تاریخ میں ہیں۔ قرآن میں اگر کسی مہینے کا نام آیا ہے تو صرف ماہ رمضان کا نام آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کے ایک نہیں متعدد نام آئے ہیں۔ کہیں سے سید الشہور کہا گیا ہے، مہینوں کا سردار، کہیں سے ماہ غفران کہا گیا ہے کہ بخشش والا مہینہ، ایک نہیں متعدد نام احادیث میں آئے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں ماہ رمضان کی پہلی رات کا ذکر ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اہل ایمان چاند دیکھتے ہیں، رویت حلال کمیٹی والے اراکین بھی چاند دیکھتے ہیں، اور اہل ایمان کی سماعتیں منتظر ہوتی ہیں کہ کب چاند کا اعلان ہوگا۔ جب چاند کا اعلان ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں نماز تراویح کے لیے کہ نماز تراویح ادا کرنی ہے، جلدی سونا ہے، صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے، تہجد ادا کرنی ہے، تو ہم ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ سنیں، میں اور آپ تو رمضان کی تیاری میں لگتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اول لیلۃ، پہلی رات آتی ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے، نظر اللہ الیہم برحمت، اللہ وہ جو رمضان کی تیاری کر رہے ہیں ان پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ وہ جو خوش ہو جاتے ہیں نا، جن کے دل رمضان کی خبر سن کے، اللہ ان پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ نظر اللہ الیہم برحمت، اللہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ اور آگے فرمایا من نظر اللہ الیہ برحمت، جس پر ساری زندگی میں اللہ نے ایک بار نگاہ رحمت ڈال دی، جسے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی، لا یعذبہ ابدا، ابدا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر عذاب حرام کر دیا جاتا ہے۔ کس پر ہمیشہ کے لیے عذاب حرام ہے؟ جس پر ایک نگاہ رحمت پڑ گئی۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا۔ من نظر اللہ الیہ برحمت، اللہ جس پر ایک نگاہ رحمت ڈالتا ہے، لا یعذبہ ابدا، اس پر ہمیشہ کے لیے عذاب حرام کر دیا جاتا ہے۔ اور کنز العمال کی حدیث ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا لو اذن لہ السماوات والارض، اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اذن عطا کر دے، کس بات کا اذن؟ ان تتکلم شہر رمضان من صام رمضان بالجنہ، فرمایا اگر اللہ آسمان و زمین کو بولنے کی طاقت عطا کر دے، اس وقت بولنے کی طاقت ہمیں ہے، پتھروں کو نہیں، بولنے کی طاقت زمین کو نہیں، آسمان کو نہیں۔ کبھی ہم نے زمین کو کلام کرتے ہوئے نہیں سنا، کبھی ہم نے آسمان کو کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لو اذن اللہ السماوات والارض، اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بولنے کی طاقت دے، لبشرتا، آسمان و زمین روزہ دار کو جنت کی خوشخبری سنانا شروع کر دے۔ اے روزہ دار، اے رمضان کی قدر کرنے والے، من صام رمضان بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری سنانا شروع کر دے۔ آسمان و زمین کے پاس بولنے کی طاقت نہیں، اگر ان کے پاس بولنے کی طاقت ہو وہ روزہ دار کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔